اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ کیمسٹری کو لے کر ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیمسٹری میں ڈسکس کیا تھا کینال ریز کو۔ اب ہم کینال ریز یعنی پروٹون کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو ایک عجیب سا خلا ہم دیکھنے کو ملا کہ ایٹم کے اندر جو ہے وہ خلا موجود تھا۔ اب وہ خلا جو تھا وہ پورا ہونے بڑا مشکل ہو گیا، تو کیا ہوا کہ اس کے لیے تحقیقات شروع ہوئی۔ جب مزید تحقیقات کی گئیں تو بہت زیادہ فزکس کے لیول پر جب دیکھا گیا تو جب نیوکلیر فزکس کے اندر ایک سائنٹسٹ تھے جیمز ٹیڈوک، جو کہ دیکھ رہے تھے، اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب سا پارٹیکل نوٹس کیا۔ اس پارٹیکل کو نوٹس کرنے کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے کلیئر پکچر دی، جس کے بعد کیا ہوا کہ ایٹم کا جو اسٹرکچر تھا وہ اس وقت تک انکمپلیٹ تھا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے یہ پکچر کریٹ کی، وہ پکچر کریٹ کرنے کے بعد جب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جی ایک اور پارٹیکل ہے جس کو ہم نیوٹران کہتے ہیں، یعنی نیوٹرل پارٹیکل ہے، وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم نے یہاں ڈسکور کی، اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے کام کرتی ہیں۔ اب اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کریں کہ کیوں یہ سوچ بچار لوگوں میں جاگا، بیسکلی یہ جاگا اس لیے کیونکہ جب ردرفورڈ تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ایک ایٹم جو ہے وہ اس کے سینٹرل ایک ایٹم ہوتا ہے جو کہ نیوکلیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سینٹرل ایک آربیٹل آئٹم ہے، یا اس کو کہنا چاہیے کہ اس کا پارٹیکل ہے ایک، صحیح ہے، جو نیوکلیس کہلا رہا ہے۔ نیوکلیس کیا کر رہا ہے، وہ پازیٹیو چارج پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک الیکٹران ہے، یعنی جو کہ نیگیٹو چارج پارٹیکل ہے۔ مگر انہوں نے کیا کہا کہ ان کو دونوں کے نمبر جب سیم ہوں گے تو اس صورت میں ایٹم جو ہے وہ نیوٹرلی بیہیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک انکمپلیٹ بات لگی، اور جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ نہیں اس میں کچھ کمپلیشن ہے، یا اس میں کچھ گیپس آ گئے ہیں۔ تو اس گیپس کو پور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مزید ڈسکوریز کی، اور جب ہم نے دیکھا کہ فزکس کے چیڈوک کے جو ایکسپیریمنٹ آیا نیوکلیئرز کا، اس کے اندر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے گورن کر رہا ہے۔ اب سلسلہ کیا ہوا، اب اگر ہم مزید اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہوا، وہاں یہ پرابلم کریٹ ہونے لگی کہ جب انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی نیوکلیس جو ہے وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیوکلیس کے اوپر کام کرنے لگے۔ انہوں نے کہا جی نیوکلیس تو چارج پارٹیکل ہو گیا، اب اس کے ساتھ الیکٹرانز کو اگر ہم لیتے ہیں، اگر ہم نمبر آف پروٹون کو ہی لے کر اس کا اٹامک ماس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اٹامک ماس نکلتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر گیپ آ جاتے ہیں، اس کے اندر فلاز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے۔ اب وہ فلاز فل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ اب ہم نے مزید ڈسکوریز بڑھا دی، کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ اس کے اندر جو ہے اگر ہم چارج سے پروٹون سے ناپتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم کا ماس جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے ایٹم سے، تو جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے ہمارا یہ گیپ جو ہے بہت زیادہ وائڈر نظر آ رہا تھا، اور گیپ سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ گورن نہیں کر پائے گا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے مزید اس کے اوپر ڈسکوریز کی، جس کی ہم ڈسکشن فردر کریں گے۔ اب کیا ہوا، سائنٹسٹ نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، کوئی نہ کوئی نمبر مسنگ ہے، کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اچھا، وہ جو مسٹریز تھیں، جو مسٹریز بنی ہوئی تھیں کہ جی اگر ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے پاس جو ایٹم ہے اس کے پروٹون کے نمبر سے لیتے ہیں تو اس سے 4 گنا ماس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے دوسرے ایٹم کے نسبت، تو یہ کیا ہوا، یہ ایک فلا بن گیا۔ پھر اس کے بعد سائنٹسٹ نے کیا کیا، سائنٹسٹ نے کہا یار کچھ مزید اس میں گڑبڑ ہے، یا اس کے اندر کوئی اور چیز ایڈ کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی ڈسکوریز کو مزید وائڈر کیا، اور ڈسکوریز کو مزید وائڈر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی جو اینڈ پروڈکٹ تھی ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اچھا، جب ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ بہت سارے ایسے پارٹیکلز نظر آئے، ایسی چیزیں آبزرو ہوئیں جو کہ ان کو بعد میں نوٹ ڈاؤن کیا گیا، اور ان کو بعد میں ایز ایکسپیریمنٹل پروف کے طور پہ رکھا گیا۔ تو بیسکلی یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو کیوں ڈسکور کیا گیا، اور ڈسکور کرنے کا نیوٹران کو اصل وجہ کیا تھی، کیوں کس وجہ سے جو ہے وہ سائنٹسٹ اس طرف اپروچ کرنے لگے۔ اب چیڈوک کے ایکسپیریمنٹ سے پہلے بھی بہت ساری تھیوریز یا بہت سارے کام ہوئے اس مد میں، تو وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، چیڈوک سے پہلے جو ہے ردرفورڈ نے، جب ہم نے ڈسکس کیا ردرفورڈ کو، تو ردرفورڈ نے کہا کہ ایک ایسا پارٹیکل موجود ہے ایٹم کے اندر جو کہ نیوٹرل پارٹیکل ہے، اور اس کو ہم نیوٹران اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا ہوا، اصل میں جب انہوں نے ریڈیشن اسکیٹر کی تو کچھ پارٹیکلز کے اندر سے جو اسکیٹر ریڈیشن تھی وہ اسٹریٹ فارورڈ
ٹریول کر گئی. جب وہ اسٹریٹ فارورڈ ٹریول کر گئی تو انہوں نے کہا آلموسٹ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس ریڈیشن کو اٹریکٹ نہیں کر رہی. تو انہوں نے اس کو کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی نیوٹرل پارٹیکل ہو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ نیوٹران کنسیڈر کیا جائے گا. پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو برٹش کے کچھ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ہی فزکس کے اندر کام کیا, اور انہوں نے ولٹر تھے, ولٹر کے ساتھ ہربر تھے. ولٹر اور ہربر نے کیا کیا, انہوں نے ایک نیا سسٹم دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جب بریلیم پارٹیکل کے اوپر الفا پارٹیکل کو اسکیٹرڈ کیا تو دیکھا کہ اس نے بہت زیادہ ہائی فیومیبل ریڈیشن نکالی, جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہائی فیومیبل جو ریڈیشنز ہیں یہ گاما ریز ہیں, یعنی ان کو گاما رے کنسیڈر کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈسکوری بن کر ہمارے سامنے آئی. جو انہوں نے ڈسکوری کی چیڈوک نے جو ڈسکوری کی, اس ڈسکوری کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہیں جو ہے وہ ایک نوبل پرائز دیا گیا. اصل میں ہم چیڈوک کی ڈسکوری جو ہے وہ نیکسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ زیادہ لمبا لیندی ہو رہا تھا, ٹاپک تو کافی لیندی ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کو کٹ آف کر کے دوسرے لیکچر کے اندر کر دیا. لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کی بہت ماسٹر پیس اچیومنٹ تھی یہ, اس اچیومنٹ کو بہت زیادہ حیثیت حاصل تھی, اور اسے یوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ کیری کرتی, بہت زیادہ کام کو کیری کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ اس کو بہت زیادہ مانا گیا, اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ اٹامک کے بہت سارے انہوں نے ایسی تھیوریز پیش کی, جس سے جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو ہماری کیمسٹری کے لیول پر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں آبزرو کرنے کے لیے چیڈوک کا ایکسپیریمنٹ کافی مددگار ثابت. اب اس کی ڈسکوری سے فرق کیا پڑا, یعنی ہمیں کیا اس سے کیا چیزیں سمجھ میں آنے لگی, یا کیا اسٹرکچر ہمارا باؤنڈ ہوا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس جو ایٹم موجود تھے, ہمارے بہت زیادہ ایٹمز جو موجود تھے, ان ایٹمز کے اندر کیا ہونے لگا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بانڈنگ فورس تھی جس نے ایٹم کے جو پروٹون اینڈ نیوٹران تھے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا. تو وہ کیا ہوا, وہ نیوٹران سے نکل آیا. پھر نیوٹران سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جو ہمارا جیسے کہنا چاہیے کہ ہمارا نیوکلیئر کے بارے میں جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ نیوکلیئر کس طرح سے کام کرتا ہے, نیوکلیئر کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوا اس سے, ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک بائنڈنگ فورس ہے جو نیوٹران ہے. ٹھیک ہے, دونوں پروٹون اور الیکٹران کو جو بائنڈ کر کے رکھتی ہے وہ پروٹون ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, یہ ایٹم کو بھی اٹریکشن, فورس آف اٹریکشن اور ریپلجن پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں دیکھنے کو ملا, اور بہت زیادہ اسٹیبلش فارم میں ہمیں اسٹرکچر آف ایٹم نظر آیا. دیکھیے اسٹوڈنٹ, ڈسکوریز اس لیے ہوتی ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوویشنز آتی رہتی ہیں, اور جب کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے. تو اسی طرح ڈسکوری آف نیوٹران بھی ایک طرح کا ٹاپک تھا ہمارا جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھا, اور اس ٹاپک کے اندر ہم یہ چیز کور کرتے جا رہے ہیں کہ جو نیوٹران کی ڈسکوری ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے اور کیسے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دیکھیں, آپ کا جو ایٹم تھا اس کے اندر بہت زیادہ فلاز موجود تھے, ایٹم کے جو اسٹرکچر تھا اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا, اور بہت سارے پرابلمز اس کے ساتھ ریلیٹ تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ہم یہ دیکھ لے سکتے تھے کہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں, بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہوتی تھی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ ہمارا جو ایٹم ہے اس کی کوئی فگر آؤٹ نہیں ہو پاتی تھی. تو نیوٹران کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے نظر آئیں, اور اس کے بعد ایک پراپر اسٹرکچر آف ایٹم نظر آیا کہ یہ اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے.